بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہفدہم، 17واں قصہ۔ یہ 17واں قصہ ہے اور اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست تھا، ایک یار تھا، اور بہت تنگی کے عالم میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو اس دوست اور یار نے شیخ سعدی سے درخواست کی کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی میری ملازمت لگوا دیجیے، کوئی میری نوکری لگوا دیجیے۔ شیخ سعدی نے اس کو بہت سمجھایا، نصیحت کی کہ بادشاہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانا اور ناراض ہونے لگا۔ لمبا واقعہ ہے، شیخ سعدی نے اس کو طرح طرح سے سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ بالآخر شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کے دربار میں ایک جگہ نوکری لگوا دی اور وہ ترقی کرتا کرتا بادشاہ کا مقرر بن گیا، خاص ہم نشینوں میں شمار ہونے لگا۔ بعد میں ایک مرتبہ کسی بات پر یعنی حاسد لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اس پر الزام لگایا اور بادشاہ نے اس الزام کو مان لیا، تحقیق بھی نہیں کروائی اور اس کو پھر قید کروا دیا۔ تو اس کو پھر سمجھ میں آیا کہ بادشاہوں کا تقرب کتنی بری چیز ہے اور شیخ سعدی کی نصیحت اس کو یاد آنے لگی۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں حکایت ہفتہم، 17واں قصہ۔ یکی از رفیقہ شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد۔ کہہ رہے رفیقوں میں سے ایک رفیق، دوستوں میں سے ایک دوست نے ناموافق زمانے یعنی تنگی حالات کی شکایت میرے پاس کی کہ کفاف اندک دارم، کہ آمدنی تھوڑی رکھتا ہوں، وعیال بسیار، اور بچے زیادہ ہیں، و طاقت باری فاقہ نمی آرم، فاقہ کے بوجھ کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میری آمدنی بہت کم ہے، بچے زیادہ ہیں اور اتنی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں فاقہ کر کے زندگی گزاروں۔ بارہا در دلم آمد کے باقلیم دیگر نقل کنم، بہت سی مرتبہ میرے دل میں آیا کہ کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جاؤں۔ تا در ہر صورت کہ زندگانی کنم کثیرہ بر نیک و بد من اطلاع نباشد، تاکہ جس صورت میں بھی زندگی بسر کروں کسی کو بھی میرے اچھے برے حال پر اطلاع نہ ہو، یعنی میں دوسری جگہ چلا جاؤں اور وہاں جیسے بھی زندگی بسر کروں گا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور یہاں لوگ جانتے ہیں مجھے تو مجھے طعنہ دیتے ہیں۔ بس گرسنہ، تو کہہ رہے بس گرسنہ خفت و کس ندانست کے کیست، کہہ رہے ہیں بہت سی مرتبہ بھوکا سو گیا، وہ کس ندانست کے کیست، اور کوئی نہ جان سکا کہ کون ہے۔ بس جاں بلب آمد کے وروکس نگریست، بہتوں کی جان ہونٹوں پر آئی کہ ان پر کوئی نہیں رویا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں دوسرے ملک کے اندر چلا جاؤں گا تو میں کس حال میں بھوکا سو رہا ہوں یا کس حالت میں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور یہاں تو سب میرے ہم نشیں لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، وہ میرا جان کر مذاق اڑاتے ہیں۔ بازار شماتت آدمی اندیشم، پھر دشمنوں کی خوشی کا اندیشہ کرتا ہوں، یہ بتانا در قفائے من بخندند، کہ تانا مار مار کر در قفائے من میرے پیٹھ پیچھے بخندند ہنسیں گے، وسعی مرادر حق عیال، اور بال بچوں کے حق میں میری اس کوشش کو برعدم مروت حمل کنن، بے مروتی پر محمول کریں گے، وگوین اور کہیں گے، ببی بے حمیت را کہ ہرگز، کہ اس بے غیرت کو دیکھو، نخواہد دید روئے نیک بختی، کہ وہ کبھی بھی خوش نصیبی کا منہ نہ دیکھے گا۔ ببی بے حمیت را کہ اس بے غیرت کو دیکھو کہ ہرگز نخواہد دید روئے نیک بختی، وہ کبھی بھی خوش نصیبی کا منہ نہ دیکھے گا، کہ آسانی غزینت خیشتن نہ، جو شخص کہ اپنے واسطے آسانی تلاش کرتا ہے، زن و فرزند بگزارد بسختی، اور بیوی بچوں کو تو سختی میں چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا اور وہاں جیسا بھی رہ لوں، بھوکا رہ لوں، جیسا بھی رہ لوں، مجھے تو اپنی فکر نہیں ہے، لیکن
جو یہاں میرے دشمن لوگ ہیں، حاسد لوگ ہیں، وہ پھر طعنہ ماریں گے کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ بہت بیکار آدمی، بے غیرت آدمی ہے، یہ تو خود چلا گیا اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گیا، اور بیوی بچے اس کے کیسے رہیں گے؟ خود آسانی تلاش کر لیا اور اپنے بیوی بچے کو مشکل کے اندر چھوڑ لیا، اس لیے میں کسی دوسرے ملک بھی نہیں جا سکتا۔ ودری علم محاسبت چنانکہ معلوم است، اور اس علم حساب میں، ودری علم محاسبت اور اس علم حساب میں، تو چنانکہ معلوم است، اور اس علم حساب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چیزیں دانم، کچھ میں بھی جانتا ہوں۔ اگر بجائے شما شغل معین شود، اگر آپ کے مرتبہ کی وجہ سے کوئی کام مقرر ہو جائے کہ موجب جمعیت خاطر باشد، جو کہ اطمینان قلبی کا سبب ہو، بقیت عمر از عہدہ شکر عام بیرو آمدن، تو بقی عمر اس احسان کا شکر ادا کرنے سے باہر نہ توانم نہیں ہو سکتا۔ تو اس دوست نے شیخ سعدی سے درخواست کی کہ دیکھیے میں تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، البتہ علمی حساب سے واقف ہوں، چونکہ آپ بڑے مرتبے والے ہیں اور آپ کے سرکاری تعلقات ہیں سرکاری لوگوں سے، تو اگر کہیں کوئی نوکری ووکری نکل جائے تو میں سرکاری نوکری لگوا دیجیے۔ تو شیخ سعدی نے ان کو نصیحت کی۔ گفتم، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس شیخ سعدی کے میں نے اس سے نصیحت کی، عمل پادشاہ اے برادر دو طرف دارد، اے بھائی بادشاہوں کی ملازمت دو طرف رکھتی ہے، دو جہت رکھتی ہے۔ امید نان و بیم، روٹی کی امید، و بیم جان، امید نان و بیم جان، روٹی کی امید اور جان کا خوف۔ یعنی ایک طرف اس میں جہاں فائدہ ہے کہ روٹی بھی ملے گا، پیسہ ملے گا، لیکن بادشاہ کا ناراض ہوگا تو جان بھی آ سکتی ہے۔ وہ خلاف رائے خردمندہ باشد، اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے۔ بدی امید درآں بیم افتادن، اس امید کی وجہ سے اس خطرے میں پڑنا، اس امید کی وجہ سے اس خطرے میں پڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کس نیاد بخانہ درویش، کوئی شخص فقیر کے گھر اس لیے نہیں آتا کہ خراج زمین و باغ بدہ، کہ کہے زمین اور باغ کا محصول لے۔ یعنی بادشاہ کے جو محصلین ہوتے ہیں، ٹیکس وصول کرنے والے ہوتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کبھی بھی وہ کسی فقیر آدمی کے گھر آ کے ٹیکس نہیں مانگتے ہیں۔ یا بتشویش و غصہ راضی شو، یا تو تکلیف و رنج پر راضی ہو جاؤ، یا جگر بند پیش زاگ بنہ، یا پھر کوے کے سامنے کلیجی رکھ دے۔ تو شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ دیکھو عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے کہ اس روٹی کی امید میں جان کو خطرے میں ڈالا جائے، اس لیے آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ بادشاہ کی ملازمت اختیار نہ کریں۔ فقیر کے گھر آ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ باغ و زمین کا ٹیکس ادا کرو، اور اگر ادا نہیں کرے گا تو دو باتوں میں سے قبول کر لے، یا خود پریشانی اور رنج میں مبتلا ہو جا، یا کلیجی کوے کے سامنے رکھ دے۔ یعنی باغ اور زمین چونکہ فقیر کی ملکیت میں نہیں ہوتے، اس لیے کوئی بادشاہ کا مقرر کردہ محصل و عامل اس کے گھر محصول کی طلب نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا کہ محصول اور ٹیکس ادا کرو، ادا نہیں کرو گے تو تمہیں جیل میں بھر دیں گے یا کر دیں گے، اس لیے جانتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے۔ گفت این موافق در حال من نگفتی، اس نے کہا یہ بات آپ نے میری حالت کے موافق نہیں کہی۔ و جواب سوال من نیاوردی، اور میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ نہ شنیدہ کہ ہر کی خیانت ورزد، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ جو شخص خیانت اختیار کرتا ہے، دستش از جبانت بلرزد، اس کا ہاتھ بزدلی کی وجہ سے کانپتا ہے۔ راستی موجب رضائے خدا است، سچائی خداوند تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ کس ندیدم کے گمشد از راہ راست، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہو۔ تو گویا کہ ان کے دوست نے کہا کہ میں تو بالکل ایماندار آدمی ہوں، جب میں ایمانداری سے محنت کروں گا اور ایمانداری سے پیسہ کماؤں گا تو مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ حکمہ گوین کہ چہار کس از چہار کس بجاں برنجند، کہہ رہے ہیں حکمہ گوین کہ چہار کس از چہار کس بجاں برنجند، عقل مندوں نے کہا ہے کہ چار آدمیوں سے
دل و جان سے ڈرتے ہیں. 4 آدمی ہیں جو 4 آدمی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، بالکل ڈر جاتے ہیں. حرامی السلطان، پہلا یہ کہ ڈاکو بادشاہ سے، یہاں حرامی سے مراد ڈاکو ہے. حرامی السلطان، ڈاکو بادشاہ سے، یعنی ڈاکو لوگ بادشاہ کو دیکھ کر ایک دم کپا جاتے ہیں. ودزد از پاسباں، چور پولیس سے، چور کوتوال سے، چوکیدار سے. وفاسق از غماز، اور فاسق چغل خور سے. جو فاسق آدمی ہوتا ہے وہ چغل خور سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے کہ چغل خور بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اور فاسق آدمی کو سب سے زیادہ نقصان وہی پہنچا سکتا ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وروفسی از محتسب، اور فاحشہ عورت، بدکار عورت، از محتسب، سزا دینے والے افسر سے. آرا کے حساب پاک است، جس شخص کا حساب پاک صاف ہو، از محاسبہ چھ باغ، اس کو حساب کتاب کا کیا ڈر ہے. تو شیخ سعدی کے دوست نے سمجھایا کہ دیکھو میں تو بالکل ایماندار آدمی ہوں، اور مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، اس لیے میں جب ایمانداری سے کام کروں گا تو ڈر بھی نہیں ہوگا، اور بادشاہ مجھے کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے. مکن فراخ روی در عمل، اگر خواہی کام میں حد سے تجاوز مت کر. اگر تو چاہتا ہے کہ روز رفع تو باشد مجال دشمن تنگ، کہ تیرے پیشی کے دن دشمن کا موقع تنگ ہو. تو پاک باش برادر مدار از کس باغ، اے بھائی تو پاک رہ اور کسی سے خوف مت رکھ. زنن جامہ ناپاک گازراں برسنگ، اس لیے کہ ناپاک کپڑے ہی کو دھوبی پتھروں پہ مارتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے دھوبی جب کپڑا دھوتے ہیں تو جو کپڑا صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو لوگ صابن لگا کے اور اس کو نچوڑ دیتے ہیں، اس کو پٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن جو کپڑا ناپاک یعنی گندا ہوتا ہے، اس کو دھوبی گھاٹ پہ لے کے جا کے پانی میں ڈال کر صابن لگا کر خوب جو ہے گھاٹ پر مارتے ہیں، یعنی پٹکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جب صاف ستھرا رہوں گا تو مجھے جو ہے کسی سے ڈرنے کا کیا اندیشہ. تو کہا تو پاک باش برادر مدار از کس، اے بھائی تو پاک رہ، مدار از کس باغ، کسی سے خوف مت رکھ. زنن جامع ناپاک گازراں برسنگ، اس لیے کہ ناپاک کپڑے ہی کو دھوبی پتھروں پر مارتے ہیں. تو یہ اس نے شیخ سعدی کے دوست نے ان سے کہا. شیخ سعدی نے اس کی بات کا جواب دیا. گفتم حکایت روباہ مناسب حال تست، میں نے کہا کہ ایک لومڑی کا واقعہ. یہ روباہ، یہ لفظ روباہ بمعنی لومڑی اور یا مجہول سے مرکب ہے. تو روباہ کے معنی لومڑی کہتے ہیں، اور یہ جو یا ہے یہ تنکیر کے لیے، نکرہ کے لیے، ایک کے معنی میں ہوگا. گفتم، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک لومڑی کا واقعہ سناتا ہوں، وہ تمہارے حال کے زیادہ مناسب ہے، تمہارے حال کے اس واقعے سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. گفتم حکایت روباہی مناسب حال تست، میں نے کہا ایک لومڑی کا واقعہ تیرے حال کی مناسب ہے. دیدنش گریزاں و بے خیشتن افتاں و خیزاں، جسے لوگوں نے بھاگتے اور گرتے پڑتے دیکھا کہ لومڑی ایک دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے. کیسے گفتش، کسی نے اس سے کہا، چہ آفت است کے موجب مخافت است، کیا آفت ہے کہ تیرے اتنے ڈرنے کا سبب کیا ہے. چہ آفت است، کیا آفت ہے کہ موجب مخافت است، جو تیرے ڈرنے کا سبب ہے. گفتہ، تو لومڑی نے جواب دیا، شنیدم، میں نے سنا ہے، شیر را بسخرا می گریند، شیر کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں، یعنی شیر کو پکڑا جا رہا ہے، سپاہی لوگ آئے ہیں شیر کو پکڑ رہے ہیں. گفت اے صفی، تو جب اس نے کہا تو لومڑی کو جواب دینے لگا، اے بیوقوف، تو اتنے بیوقوفی کی بھری بات کیوں کر رہی ہے؟ لوگ شیر کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، تو لومڑی ہے، تجھ کو نہیں پکڑیں گے. گفت، اس شخص نے کہا، اے صفی، اے بیوقوف، ترا با شیر چی مناسبت است، تو اس کو شیر سے کیا مناسبت ہے؟
وَأُورَابَتُ چہ مشابہت، اور شیر کو تجھ سے کیا مشابہت ہے؟ تیری خلقت الگ ہے، تو شیر سے ملتی جلتی نہیں ہے، اور شیر الگ جانور ہے، تو الگ جانور ہے، شیر کو پکڑ رہے تو تجھے نہیں پکڑیں گے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ گفت اس لومڑی نے کہا خاموش، چپ رہ، کہ اگر حسوداں بغرض گویند، اس لیے کہ حسد کرنے والے بغرض گویند دشمنی سے کہہ دیں کہ این ہم بچہ شیر است، کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، یعنی جو میرے حاسد ہیں اگر میرے دشمنوں سے پکڑنے والے سے کہہ دیں کہ جو لومڑی ہے نا یہ بھی شیر کا بچہ ہے، تو میں بھی گرفتار ہو جاؤں گی، اور گرفتار آیم، اور میں گرفتار ہو جاؤں، کرا غم تخلیص من دارد، تو میرے چھڑانے کا غم کون رکھے گا؟ کہ تفتیش حال من کند، کہ میرے حال کی تفتیش کرے۔ تو کہنے کا مطلب لومڑی کا یہ تھا کہ میں اس لیے بھاگ رہی ہوں تاکہ جو ہے میں حاسدین کے شر سے محفوظ رہوں، اس لیے کہ حاسد لوگ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے اور وہ جو ہے کان بھر دیں گے تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو کب تک تحقیق ہوگی، کب معاملہ صاف ہوگا، اور میں شیر نہیں لومڑی ہوں ثابت ہوگا تب مجھے چھوڑا جائے گا، تب تک میں کیا کروں گی؟ اس کے بعد لومڑی نے ایک بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہہ رہے ہیں وَتا تریاق از عراق آوردہ، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک تریاق عراق سے لایا جائے گا، مار گزیدہ مردہ شود، سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ تو ایک کہاوت ہے، اور اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر کسی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، اور اس سانپ کا تریاق جو توڑ ہوتا ہے جس سے سانپ کا زہر اترتا ہے وہ عراق کے اندر ہے، اب کسی کو عراق سے لانے کے لیے بھیجا گیا، جب تک وہ عراق سے تریاق لے کر آئے گا تب تک کہ ہندوستان میں سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ اس لومڑی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی حاسد نے شیر پکڑنے والوں سے شکایت کر دی کہ یہ جو ہے لومڑی نہیں ہے، یہ تو شیر کا بچہ ہے، تو میں پکڑ لی جاؤں گی، اور جب تک میں چھوٹوں گی ہو سکتا ہے میرے موت آ جائے، مر جاؤں، ایک لمبی مدت تک میں گرفتار رہوں گی فری میں، اس لیے میں بھاگ رہی ہوں۔ تو شیخ سعدی نے یہ واقعہ سنا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے نصیحت کی اس کو، اپنے دوست کو، ترا ہم چنی فضل است و دیانت و تقوی و امانت، کہ تجھ میں اگرچہ بزرگی و دیانت و پرہیزگاری اور ایمانداری ہے، ولیکن متعنتاں در کمین اند، لیکن نکتہ چی گھات میں لگے ہوئے ہیں، مدعیاں گوشہ نشیں، اور مخالفین گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آنچیں سیرت تست بخلاف آ تقریر کنند، جو کچھ تیری اچھی عادت ہے اگر دشمن اس کے خلاف تقریر کر دیں، ودر معرض خطاب بادشاہ آئی، اور بادشاہ کے اطاق کے روبرو تو آ جائے، درا حالت کرا مجال مقالت باشد، تو ایسے حال میں کس کو بات کرنے کی مجال ہوگی، پس مصلحت عامی بینم، پس میں یہی مصلحت دیکھتا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی، کہ قناعت کے ملک کی حفاظت کرو، و ترک ریاست گوئی، اور سرداری کے چھوڑنے کا ارادہ کرو۔ تو شیخ سعدی نے اس کو نصیحت کی کہ جس طرح لومڑی کو اگر پکڑ لیا جاتا تو اس کو کون چھڑاتا، اسی طرح اگر تو ایمانداری کے ساتھ اور جو ہے تقوی کے ساتھ طہارت کے ساتھ تو نوکری کرے گا، لیکن اگر کسی حاسد نے تیرے خلاف تقریر کر دی کہ یہ تو بہت برا ہے، یہ تو خیانت کرنے والا ہے، تو بادشاہ اس کی بات کو مان لے گا اور تجھے قید کر دے گا، اور بادشاہ کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ تو قید خانے میں جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو قناعت اختیار کرے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اور شعر کے اندر بھی مضمون ہے، بدریا در منافع بے شمار است، دریا میں منافع بے حساب ہیں، اگر خواہ سلامت بدکنار است، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو صرف کنارے پر رہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر ہے، سمندر کے اندر بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، سیپی ہے، موتی ہے، اور طرح طرح کی جو ہے قیمتی چیزیں ہیں، تو آدمی جب سمندر کے اندر غوطہ مارے گا تو قیمتی چیز تو مل سکتی ہے، لیکن اگر ڈوب جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ تو
تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں صحیح سلامت رہوں تو بس کنارے سے ہی سمندر کو دیکھتا رہے، دریا میں جانے کی ضرورت نہیں، سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو وہاں فائدے تو ہیں لیکن نقصان اٹھانے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سرکاری نوکری سے یعنی بادشاہ کی نوکری سے دور رہا جائے۔ تو شیخ سعدی نے نصیحت کی لیکن ان کے دوست کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ رفیق چوئی سخن و شنید، دوست نے جب یہ بات سنی وہم برآمد تو ناراض ہو گیا، روئی از حکایت من درہم کشید، اور میرے بیان سے چہرہ پھیر لیا، اور سخنہائے رنجش آمیز گفتن اور تکلیف سے ملی ہوئی باتیں کرنی شروع کر دی کہ این چہ عقل و کفایت است، یہ کیا عقل مندی اور دانائی و فہم و درایت اور سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ قول حکماء در است درست آمد کے عقل مندوں کی بات سچ ثابت ہوئی کہ گفتہ اند جو انہوں نے کہی ہے، دوستاں در زندہ بکار آئن، دوست قید خانے میں کام آتے ہیں کہ برسفرہ ہمہ دشمناں دوست نمائن، اس لیے کہ دسترخوان پر تو سارے ہی دشمن دوست ہی نظر آتے ہیں۔ گویا شیخ سعدی کے اس دوست نے شیخ سعدی کی بات کا جواب دیا کہ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ مجھے قید کر لیا جائے گا، مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو اسی وقت تو دوست کام آئیں گے، اس لیے کہ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تبھی دوست کام آتے ہیں۔ جب آدمی دسترخوان بچھا کر سب کو بلائے تو اس پر تو دشمن بھی کھانے کے لیے آ جائیں گے، لیکن دوست کب کام آتے ہیں؟ مصیبت میں کام آتے ہیں۔ تو اگر میں بالفرض قید بھی کر لیا جاؤں تو جو میرے دوست ہیں وہ اس وقت کام آئیں گے، آپ میری مدد کیجیے گا اس وقت۔ تو کہہ رہے ہیں وہ درایت قول حکماں درست آمد، اور عقل مندوں نے جو بات کہی ہے بات سے ثابت ہوگی جو انہوں نے کہی ہے کہ دوستاں در زندہ بکار آئن، کہ دوست قید خانے میں کام آتے ہیں، کہ برسفرہ ہمہ دشمناں دوست نمائند، اس لیے کہ دسترخوان پر تو سارے ہی دشمن دوست نظر آتے ہیں۔ قطعہ دوست میں شمار آکے در نعمت زند، اس شخص کو دوست میں شمار کر جو عیش کے زمانے میں شیخی مارے، لاف کے معنی شیخی کہتے ہیں۔ دوست میں شمار آکے در نعمت زند لاف یاری، اس شخص کو دوست میں شمار کر جو عیش کے زمانے میں شیخی مارے اور برادر خواندگی اور بھائی بننے کی کوشش کرے اور بھائی بنے۔ دوست آدانم کے گیرد دست دوست، میں دوست اس کو سمجھتا ہوں جو دوست کا ہاتھ پکڑے، در پریشان حالی و در باندگی، پریشان حالی اور عاجزی کے زمانے میں، تو حقیقی دوست وہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ میرے دوست ہیں، ابھی کام آئیے مجھے ملازمت دلائیے، اور اگر مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت میرے کام آئیے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دیدم کے متغیر می شبت و نصیحت من بغرض می شنود نزدیک صاحب دیما رفتم۔ کہہ رہے ہیں دیدم میں نے دیکھا کہ متغیر می شبت کہ متغیر ہو رہا ہے، و نصیحت من اور میری نصیحت کو بغرض می شنود رنجیدگی سے سن رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اب اس کو نوکری دلا ہی دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گا۔ نزدیک صاحب دیما رفتم، تو میں کچہری کے افسر کے پاس گیا، بسابقہ معرفت کے درمیان معبود، اس سابقہ جان پہچان کی وجہ سے جو ہمارے اور اس افسر کے درمیان تھی، صورت حالش بگفتم، میں نے اس کی صورت حال بیان کی کہ میرا دوست ہے، اس کو نوکری چاہیے، آپ اس کو نوکری دے دیجیے۔ وہ اہلیت و استحقاقش بیان کر دم، اور اس کی اہلیت اور اس کے استحقاق بیان کیا کہ ان کی تعلیمی لیاقت اتنی پڑھے لکھے ہیں۔ تا بکارے تو مختصرش نصب کردن، یہاں تک کہ ایک مختصر کام پر چندے بنی پر انہوں نے اس کو مقرر کر دیا۔ تا بکار مختصرش نصب کردن، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مختصر کام پر اس کو مقرر کر دیا۔ چندے بری برآمد، کہنے کہ اس پر چند دن گزر گئے، لطف طبیعتش کہ لوگوں نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی، لطف طبیعتش را بدیدند، لوگوں نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی کو دیکھا، وہ حسن تدبیرش را بپسندیدند، اور اس کے حسن تدبیر کو لوگوں نے پسند کیا۔ کارش
تو کارش ازادر گزشت پسند کیا اس کا کام اس حالت سے بڑھ گیا، یعنی جب لوگوں نے دیکھا بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اب اس کی پروموشن ہونے لگا، اس کی ترقی ہونے لگی۔ تو حسن تدبیر شب پسندیدن، اس کی حسن تدبیر کو لوگوں نے پسند کیا، کارش ازادر گزشت، اور اس کا کام اس حالت سے بڑھ گیا، اور مرتبہ بالا تر اعظم متمکن شد، اور اس سے بلند تر مرتبہ مقرر ہو گیا۔ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی میں تھا، تا باوج ارادت در رسید، یہاں تک کہ بلندی پر پہنچ گیا، و مقرب حضرت سلطان معتمد علیہ گشت، اور بادشاہ کے دربار کا مقرب اور معتمد علیہ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں بر سلامت حالت شادمانی کردم و گفتم، جب مجھے شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ جب معلوم ہوا کہ ترقی کرتا کرتا بادشاہ کا مقرب بن گیا ہے، تو میں نے اس کے حال کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کیا، و گفتم، اور میں نے کہا زکارے بستہ می اندیش و دل شکستہ می دار، مشکل کام سے اندیشہ نہ کر اور دل کو ٹوٹا ہوا مت رکھ، کہ آپ چشمہ حیواں درون تاریک کہ آب چشمہ حیواں درون تاریکی است، اس لیے کہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہے۔ تو یہ آب حیواں سے یہاں مراد آب چشمہ حیواں سے مراد آب حیات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے جو کسی جنگل میں تاریک جگہ میں ہے، اور اس کے پانی کو جب پی لیتا ہے آدمی تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کام سے آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے اور دل کو چھوڑا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی اگر ڈر کر پیچھے ہٹے گا تو اس کو آب حیات ملے گا۔ اگر آب حیات لینا ہے تو اس کے لیے آدمی کو اندھیرے میں جانا پڑے گا، یعنی مشکل راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک عربی شعر ہے، الا لا یجعرن اخو الولیتی، خبردار مصیبت کا مارا ہوا تھوڑا نہیں گڑ گڑاتا، فللرحمن الطاف خفیہ، اس لیے خداوند تعالیٰ کی مہربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مصیبت سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایک اور شعر ہے، فارسی شعر ہے، می نشیں ترش از گردش ایام کے صبر، زمانے کی گردش سے رنجیدہ ہو کر مت بیٹھ، کہ صبر تلخ است، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے، وہ لیکن برشیریں دارد، لیکن میٹھا پھل لگتا ہے، یعنی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کو جب دیکھا کہ یہ ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اشعار کہے۔ کہہ رہے ہیں درا قربت مرا بطائف یارا اتفاقی سفر افتاد، اسی قریب زمانے میں درا قربت اسی قریب زمانے میں مرا مجھ کو باطائفہ یارا دوستوں کی جماعت کے ساتھ اتفاقی سفر افتاد، سفر کا اتفاق ہوا، یعنی میں سفر میں چلا گیا دوستوں کے ساتھ۔ اب وہ میرا جو دوست ہے وہ بادشاہ کا مقرب تھا اور میں ادھر سفر میں چلا گیا۔ اس زمانے کا سفر لمبا ہوتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے کا۔ کہہ رہے ہیں اتفاق تھا چوں از زیارت مکہ باز آمدم، جب میں مکہ مکرمہ کی زیارت سے واپس آیا، 1-2 منزلم استقبال کر، تو اس نے 1-2 منزل میرا استقبال کیا، یعنی جب وہ شیراز واپس آ رہے تھے مثال کے طور پر شیخ سعدی، تو اب جو منزل ہوتی تھی یعنی شیراز سے 1 منزل 2 منزل جہاں رک کے چلتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، شیخ سعدی حج کر کے واپس آ رہے تھے حجاج کی جماعت کے ساتھ، تو دیکھا کہ جو ہے شہر سے 2 منزل کے فاصلے پر وہ دوست جو بادشاہ کا مقرب تھا میرے استقبال کے لیے آئے۔ ظاہر حالت را دیدم پریشاں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے ظاہری حال کو پریشان دیکھا، ودر حیات درویشاں، اور فقیروں کی صورت میں دیکھا، یعنی وہ بادشاہ کا جب مقرب تھا تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا اور اچھے لباس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں چیز نہیں تھی، وہ پریشان بھی دکھ رہا تھا اور فقیروں کے لباس کے اندر تھا، درویشوں کے لباس کے اندر تھا۔ گفت، میں نے کہا اچھے حالت است، میں نے کہا یہ کیا حال ہے؟ گفت، اس نے کہا کہ چنا کہ تو گفتی، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ طائفہ حسد
طائفہ حسد بردن، ایک جماعت نے حسد کیا، وخیانتم منسوب کردن، اور مجھ کو خیانت کی طرف منسوب کیا، وملک دام ملکہ در کشف حقیقت، اور بادشاہ نے اس کا ملک ہمیشہ رہے، جملہ مدرجہ ہے، اور ملک اور بادشاہ دام ملکہ اس کا ملک ہمیشہ رہے، در کشف حقیقت اس معاملے کی حقیقت کو کھولنے میں، استقصا نہ فرمودہ پوری تحقیقات نہیں فرمائی، دیا اچھا فرمودہ۔ اس کے بعد ہے و یاران قدیم و دوستان حمیم، اور پرانے احباب اور جگری دوست، از کلم حق خاموش شدن، سچی بات کہنے سے خاموش ہو گئے، و صحبت دینی فراموش کردن، اور پرانی صحبت کو فراموش کر دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے دوست تھے، سچے دوست، ان کو مصیبت کے وقت میں کام آنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں آئے۔ تو جیسا آپ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا، مجھے نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں نے نہیں سنی، ویسا ہی معاملہ ہوا۔ نبینی کے پیش خدا و نجاہ، کیا تو نے دیکھا ہے کہ مرتبہ والے کے سامنے ستائش کنا دست برنہد، تعریف کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، اگر روزگارش در آرد ضیائے، اگر زمانے اس کو عاجز کر کے گرا دے، ہمہ عالمش پائے بر سر نہند، تو ساری دنیا اس کے سر پر پاؤں رکھتی ہے۔ اس خطے کا حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اچھے مرتبے فائز ہوتا ہے تو سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہاتھوں کو سینے پر رکھتے ہیں، اور جب گردش زمانے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پوری دنیا والے سر پر پیر رکھ کر کچل لیتے ہیں۔ کہہ رہے فی الجملہ بانواع عقوبت گرفتار شدم، حاصل کلام یہ ہے کہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوا، تا دری ہفتہ کی مزد سلامت حجاج برسید، یہاں تک کہ اس ہفتہ حاجیوں کی سلامتی کی خوشخبری پہنچی، از بندے گرانم خلاص کرد، تو مجھ کو سخت قید سے آزاد کر دیا۔ یعنی بادشاہ نے مجھے قید کر دیا تھا، اور جب اس نے سنا کہ حاجی لوگ واپس آ رہے ہیں تو اس زمانے کے نیک دل جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو اس طرح کی خبر سے بہت خوشی ہوتی تھی، تو جب اس بادشاہ نے سنا کہ حاجی لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو اس کی خوشی میں اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ ملک موروثم خاص ملک موروثم، اور میرے موروثی ملک کو خاص کر دیا، ملک موروثم خاص، اور میرے موروثی ملک کو خاص کر دیا۔ اس کے بعد ہے گفتم درا نوبت اشارت من قبولت نیامد، میں نے کہا اس وقت میرے اشارے کو تو نے پسند نہیں کیا، کہ گفتم میں نے کہا تھا کہ عمل پادشاہ چو سفر دریا است خطرناک و سود مند، کہ بادشاہوں کی نوکری، عمل بادشاہوں کی نوکری چوں سفر دریا است، دریا کے سفر کی طرح ہے، بادشاہوں کی نوکری چوں سفر دریا است، دریا کے سفر کی طرح ہے، خطرناک و سود مند، خطرناک اور فائدہ مند ہے، یا گنج برگیری، یا تو خزانہ حاصل کر لے گا، یا در طلسم امیری، یا طلسم میں مر جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دوست نے اپنی پریشانی حال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں گرفتار ہو گیا تھا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا تھا، حتیٰ کہ اس ہفتہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حجاج لوگ آ رہے ہیں تو اس نے مجھے آزاد کر دیا، اور جو باپ دادا کی جو جائیداد تھی اس نے مجھے واپس کر دیا، بادشاہ نے واپس کر دیا، اتنی کرم فرمائی کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو میں نے اس سے کہا کہ اس وقت نصیحت کرتے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ بادشاہوں کی جو ملازمت ہوتی ہے وہ سمندر کے سفر کی طرح خطرناک اور فائدہ مند ہے، یا تو آدمی مال و دولت حاصل کر لیتا ہے یا بھنور میں مر جاتا ہے، لیکن آپ نے میری نصیحت نہیں سنی تھی۔ کہہ رہے ہیں ندانستی کے بینی بند بر پائے، کہ ندانستی کے بینی بند بر پائے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تو باؤ میں بیڑیا دیکھے گا، ندانستی کے بینی بند بر پائے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تو پاؤں میں بیڑیا دیکھے گا، چوں درگوش نیاد
پندے مردم، جب تیرے کان میں لوگوں کی نصیحت نہیں آئے گی، یعنی جب تو لوگوں کی نصیحت نہیں قبول نہیں کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ وگر رہ گرانداری طاقت نیش، کہہ رہے ہیں دوسری مرتبہ اگر تو ڈنگ کھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، مکن انگوش در سوراخ قصدم، تو انگلی بچھو کے سوراخ میں مت کر۔ تو یہ ایک نصیحت تھی، جس کو ان کے دوست نے قبول نہیں کیا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔